والعاقبۃ للمتقین، نیک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مؤمنین کا نہیں فرمایا، متقین کا فرمایا۔ تو گناہوں سے جو بچنا ہے یہ اصل تقوی ہے، اصل تصوف، اصل سلوک گناہوں سے سارا بچنا ہے۔ اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے تو سب کیفیات محمود ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں تو کیفیات مقصود نہیں ہوتی، مقصود شریعت ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، یہ اللہ کا خاص اپنے بندوں پہ ہم پہ فضل ہے کہ اللہ نے نیکی کرنے کے اوپر 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور 10 سے لے کر 700 تک اجر فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نیکی کا یہ جو اجر بڑھتا ہے نا، یہ مشقت کے بقدر، مجاہدے کے بقدر، اخلاص کے بقدر، کرنے والی کی کیفیت، احوال، زمانے، کس جگہ کیا گیا، یہ سب عوامل جو ہوتے ہیں اس نیکی کے اجر کے اوپر فرق ڈال دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو نیکی کرے گا، اللہ نے کہا من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ اس طرف ہے بہت ممکن ہے کہ انسان نیکی تو کرے مگر اس کے اعمال میں بچے نہ، نیکی تو کرے لیکن اللہ نے قبول ہی نہیں کی، اخلاص نہیں تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا، بیسی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس نے حسد کر لیا یا اور بھی وجوہات ہیں ہو سکتی ہیں۔ حبط اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے۔ تو نیکی لانے کا فرمایا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے، اس کے اعمال نامے میں نیکی بچی بھی رہے اور قبول بھی ہوئی ہو، نیکی کرنے کا نہیں فرمایا۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے۔ اسی طرح سے من جاء بالسیئہ فرمایا ہے، جو گناہوں کو لے کر آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی سے گناہ تو ہوا لیکن توبہ کر لی، جب توبہ کر لی تو التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا نہیں۔ تو من جاء بالسیئہ فرمایا ہے کہ جو گناہ لے کر آئے گا، تو کسی سے گناہ ہوا لیکن توبہ طائب کر کے اللہ سے معافی مانگ لی تو اب وہ نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نامہ اعمال سے بھی گناہ مٹا دیتے ہیں توبہ کے اوپر، فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن فرشتے اس کے خلاف گواہی نہ دے سکے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا دیتے ہیں۔